صرف عابد شیر علی کے مقابلے میں لینا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, سب کو پتہ ہے, الیکٹرانک میڈیا کو علم ہے, عابد شیر علی کے مقابلے میں اس کو لینا ہے. تو یہ آپ کی میڈیا ہے یار, یہ آپ کی آزادی ہے, یہ آپ کی عابد میر کے ساتھ کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنے حق, اپنے شعور, اپنی ضمیر کے مطابق بولے گا تو انہوں نے اس طریقے سے دیکھیں, کوئی آزادی نہیں ہے میڈیا کی, کسی میڈیا کی نہیں ہے. اور یہ جو ابھی مجھے جو خدشے ہیں وہ آپ کے حوالے سے ہیں کہ وہ اب اپنے ٹینٹیکلز آپ کی طرف بڑھائیں گے. پاکستانیوں کو یہ حق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ جان سکے یا سچ ان تک پہنچ سکے. جی مروت صاحب, ایک تو یہ بتا دیں کہ ابھی اکبر ایس بابر کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے انٹرا پارٹی کے خلاف, اور دوسرے نمبر پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی گئی ہے اور وکلا کے حوالے کر دی گئی ہے. نہیں, کیا درخواست منظور ہو گئی ہے؟ انٹرا پارٹی کے خلاف چیلنج کیا ہے. نہیں تو منظور تو نہیں ہوئی ہے نا, ابھی تو چیلنج کیا ہوگا. منظور تو نوٹس ہوتا ہے, سنوائی ہوتی ہیں, بحث ہوتی ہیں, تاریخیں ہوتی ہیں, ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے. اس کو کل سے سوشل میڈیا پر آپ کی گرفتاری کے متعلق خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی, اس میں کیا کہتے ہیں باب جی؟ کبھی گرفتاریاں میری کروائیں گے, یہ بھی بعید نہیں ہے کہ جی یہ کبھی کہیں جی جناب گاڑی میں کسی کے ساتھ رنگیا تو پکڑا گیا. آج کل ساری چیزیں آپ ایکسپیکٹ کریں, یا یہ بھی ہو کہ کوئی خاتون آئے اور ادھر کھڑی ہو جائے کہ جناب میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا گیا. یس, اب یقین کریں قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے, اور ایسے بھی کردار ہر طرف سے آپ پہ اٹیک ہوں گے نا. کوئی آپ کو وہاں سوشل میڈیا پہ کسی کو بٹھا کے آپ کی طرف توپک کا رخ کرے گا, جی یہ جناب کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے, کم بختو. آپ کو یعنی کہ اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑے گا. میں وکیل ہوں نا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, کون سا وکیل ابھی تک پکڑا گیا ہے؟ خان کی کس وکیل کو جو ہے ہاتھ ڈالا گیا ہے؟ اور میں تو کس ایف آئی آر سمیت جو ہے یہ کر رہا ہوں. تو ہمیں پارٹیوں سے خطرے ہیں, جان کے بھی خطرے ہیں, ہم ہر قسم کے آلات میں. لیکن ان اندیشوں اور ان فکروں سے سب سے زیادہ جو ہمیں اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سے اب آج کل وہ کل مجھے پرسوں بتایا گیا کہ جی نون والے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کیا اس کی ایکسپنسز ہیں, کیا اس کی آمدن ہے, تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے. تو میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں سب کو, کرو, دوربینیں لاؤ, خوردبینیں لاؤ, طوائفوں کو لاؤ, گنگیوں کو لاؤ, جو کچھ کر سکتے ہو کرو. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں ونڈیکیٹ کر کے رہیں گے. مروت صاحب بتائیے گا کہ سائفر کیس کے بارے میں ابھی آپ بتا رہے تھے, سائفر کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ ڈس انفارمیشن بھی ہے, کچھ انفارمیشن بھی ہے. کہا جاتا ہے کوئی سائفر نہیں ہے, عمران خان کسی سازش سے نہیں ہٹایا گیا. اب تو سائفر سچ ثابت ہوا جب مقدمہ ہوا. کل عمران خان صاحب نے کسی صحافی کو بھی بولا ہے اور یہ انفارمیشن سامنے, انہوں نے کہا کہ اس ٹائم کے یہ سابق آرمی چیف کو بھی بلایا جائے, وہ بھی اس سازش میں حصہ تھے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں رول آف لا ہوتا تو آج خان کی جگہ باجوہ کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. اچھا شیرف پروت صاحب, جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان بھی بہت سی مغالطات بکی جاتی ہیں. گزشتہ روز بھی میں نے آپ سے یہی سوال کیا کہ جو بھگوڑے اس وقت ملک سے باہر ہیں اور جو ہمارے یوتھ کے اندر اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے جو آپ لوگوں کے سپورٹرز ہیں, ان کے ذہنوں کے اندر اداروں کے خلاف جو زہر بھرا جا رہا ہے, جس سے ملک کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے, پی ٹی آئی کو بھی نقصان پہنچا ہے, تو ان کے حوالے سے کیا کوئی آپ کارروائی کریں گے؟ ہم نے میڈیا پہ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جو ہے ان کو اس پہ ذمہ داری اپنانی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ریاست کے خلاف جو ہیں اردہ سرائی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہر قسم کے رابطے منقطع کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی کالے جو ہیں وہ یہ ریکارڈ کر چکے ہوں گے. مجھے علم ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں, یہ جو حیدر مہدی تھا اس نے مجھ سے کئی دفعہ رابطہ کیا, عادل راجہ صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے, اس میں کوئی مخفی نہیں رکھتا ہوں, ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے. لیکن ہمیشہ سے میرا ایک پوائنٹ, یہ عادل راجہ صاحب نے ہی میرا نمبر اس حیدر مہدی کو دیا تھا اور یہ مجھ سے پوچھتا تھا, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بھی بتا دوں کہ اس کے پی ٹی آئی میں کس کس کے ساتھ اس نے رابطوں کی کوشش کی ہے, اور مجھے علم ہے. تو لہذا یہ شخص جو ہے یہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے ذہن کو پلیوٹ کر رہا ہے. ہمارا کام ریاست کو بچانا ہے, ریاست کا تحفظ کرنا ہے, اس کی
افواج اور افواج کے شہداء کی، کس طرح کیوں کر ہم ان بگوڑوں کے پیچھے لگ سکتے ہیں؟ یہ میں اس کی ذکر کر رہا ہوں حیدر مہدی کا، اور اس کی ماں پہ جو ہے ریاست کے خلاف مغالطات کہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو بالکل سائیڈ لائن کرنا ہوگا، ہم نے اپنا بیانیہ کلیئر کرنا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سب سے پہلے، اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی۔ شکریہ۔ اچھا مروان صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ کنونشنز کر رہے ہیں، جلسے بھی کریں گے اور اپنے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی میدان میں اتاریں گے، اگر یہ کھلاڑی نامعلوم افراد ہو گئے اور انڈر گراؤنڈ ہو گئے تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ کون سے نامعلوم افراد؟ کیا اسٹریٹجی؟ ملک میں دیکھیں اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے، دیکھیے عوام جو ہیں وہ تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ ہمیں 1500 ہمارے ورکر بیٹھ جاتے تھے، کنونشن نہیں کرنے دیتے تھے نا۔ جب ان کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی، کسی کی ضرورت ہوئی ہمارے کنونشن پہ ہم لاہور ہونے کی؟ پنجاب میں نکل آئے نا، لاہور میں 1,50,000 لوگ نکل آ جائے، منڈی میں باؤدین میں نکل جائے، فیصل آباد میں نکل جائے، کون 50,000 لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے؟ کون 30,000 لوگوں کو مروا سکتا ہے یا گولیاں چلا سکتا ہے؟ لوگوں کو ذہن میں بیٹھنا چاہیے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کے حقوق ہیں، ریاست، سیاست، جمہور، اور یہ تمام چیزیں کرنا آئین آپ کو دیتا ہے۔ صرف ہمت کی بات ہے۔ پنجاب میں 50,000 1 لاکھ کے کنونشن ہوں گے، نہ کوئی 1 لاکھ لوگوں کو مار سکتا ہے، نہ 50,000 کو مار سکتا ہے، نہ 10,000 کو مار سکتا ہے، بس نکلنے کی دیر ہے اور آپ کے ملک کی کایا پلٹ ہے۔ سر، آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے، کل منظور پشتین کو ایک احتجاج میں جانے سے روکا گیا، ان پر فائرنگ کی ہے، اس کے بعد گرفتار کیے گئے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی بلوچستان میں یہی ہونے جا رہا ہے جب آپ بلوچستان کا رخ کریں گے؟ اگر دیکھیے، میں پہلے تو منظور پشتین پہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، ان کی گرفتاری کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ کس کو حق حاصل ہے کہ کسی پاکستانی پہ گولی چلائے، اور کیوں گولی چلائے؟ یہ بندوقیں بارڈر پہ دفاع کے لیے دی گئی ہیں، یہ پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر پولیس نے چلائی ہے تو یہ ڈاکوؤں، دہشت گردوں کے خلاف ریاست نے دی ہے، یہ پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں۔ منظور پشتین کے ساتھ اس رویے کی مذمت کرتا ہوں، اور اگر مجھ پہ چلائیں گے، ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ چلائیں، کسی ملک کے کام تو آئیں، ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی غلامی کی زندگی جس میں ہم غلامی میں محصور رہے اور ہم کہیں کہ جی ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری، وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں کہاوت ہے، جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ ہم سوچ سمجھ کے نکلے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ FIR کی، نہ زندگی کی، نہ نقصان کی۔ اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ صرف ہمیں قبر نظر آ رہی ہے، اور ان حالات میں قبر کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو قبروں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اچھا بروز صاحب، ماضی میں آپ کا فارم ہاؤس بھی گرایا گیا، اب آپ کو لائیو تھریٹس بھی ہیں، خود کش حملے کے حوالے سے بھی آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کو حکام بتاتے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کس کے اوپر الزام اٹھائیں گے؟ میرے ساتھ ہو جائے نا تو وہ میں تمام اینٹی پاکستانی لوگوں پہ الزام دور، میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں، کوئی میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، نہ مجھے کوئی وزیر بننا ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے، اور میں صرف خان صاحب کی اس کاز کے لیے لگا ہوں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، یہ عدالت بے توقیر نہ ہو، یہی میری خواہش ہے۔ کیا ہم ہر ایک کو اچھا لگتا ہے نا بچوں کے ساتھ بیٹھے آرام سے زندگی گزارے، کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے، لیکن اگر سب یہ سوچ رہیں گے کہ ملک کے لیے کون کھڑا ہوگا، تو لہٰذا، اور میں آپ کو بتا دوں نا، یہ میرا ڈٹرمنیشن ہے، اس دماغ میں یہ اب خلل پڑا ہوا ہے، یہ نکل ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے۔ اب وہ ڈر کے اور ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں، اب صرف واحد علاج ہمارا یہی ہے کہ جی یہ ہمیں یا راستے سے صاف کر دے، ورنہ خدا کی قسم ہم اسی ڈائریکشن میں سیدھے چلتے جائیں گے۔ مروان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں آپ نے لکھا تھا کہ چیئرمین سے مشاورت کے بعد جو کنونشن ہو رہا ہے اس کا شیڈول تبدیل کیا جا رہا ہے، تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ نئے چیئرمین یا چیئرمین سے؟ نہیں، میں نئے چیئرمین صاحب کی بات کر رہا تھا، میں ان کے پاس مبارکباد کے لیے گیا۔ میں بیرسٹر گور صاحب کی بات کر رہا تھا، اور بیرسٹر گور صاحب اب ہمارے موجودہ وقت میں فی الوقت چیئرمین ہیں، تو انہی کی نگرانی میں، انہی کے ہدایات کے تحت ہماری پارٹی اوورال جو ہیں، خان ہمارے قائد بھی ہیں، مینوفیکچرر ہیں PTI کے، اور ہم سب جو ہیں خان کی ویژن اور ہدایات کے تحت مل کے نئے چیئرمین صاحب کی نگرانی میں یہ تمام ہدایات کو
फॉलो करेंगे और पार्टी का पैगाम पहुंचाएंगे। थैंक यू। वो समोसे आप लोगों ने खुद ही ठंडे कर दिए। चले यार ये ले लो, अब ऐसा ना हो कि कोई असली कंपनी वाला उड़ा ले। दे इधर। अच्छा मैंने अभी खान साहब के पास जाना है जेल, तो मुझे इजाजत दे दें। आप लोग करें चाय नाश्ते माश्ते करें। खान साहब को हमारा सलाम कहिएगा। अब ये चाय किधर है? लगाओ लगाओ जल्दी करो। शाबाश।